آپ کے حسب فرمائش اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے روح کی حقیقت کیا ہے۔ میں مختصر طور پر بتاؤں گا، ویسے میں تھکا بہت ہوں، باقی میں جہاں تک مجھ سے کوشش ہوگی میں آپ کے سامنے بولوں گا۔ روح یہ کیا چیز ہے؟ آپ لوگوں نے روح کا نام سنا ہے، ہمارے آپ کے جسم میں روح ہے، سب جانتے ہیں۔ ہمارے جسم میں روح ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں، اس لیے ہم زندہ ہیں۔ جیسے ہی روح نکل گئی بس خلاص ہم چلے گئے دنیا سے۔ تو اس روح کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور روح کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، کیا کیا اس کے مسائل ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کی تھوڑی تفصیل میں جاؤں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسئلہ جہاں عقل اور نقل کا ہو تو ہمیں عقل پر نقل کو مقدم کرنا ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جب آپ واقعہ پڑھیں گے قرآن کریم کے اندر تو کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے۔ جس پیغمبر کا بھی واقعہ پڑھیں گے پھر وہاں کچھ الگ ہی مزہ آئے گا۔ ہر جگہ ہر پیغمبر کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا وہاں کچھ الگ ہی مزہ آئے گا، اور جہاں آپ کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے رہ جائیے، اور اگر آپ سنتے ہیں تو سنتے رہ جائیے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، چڑیا کیا کہہ رہی ہے یہ بھی سمجھتے تھے، کوا کیا کہہ رہا ہے یہ بھی سمجھتے تھے، اور جنات پر ان کی حکومت تھی۔ ہماری حکومت انسانوں تک محدود ہے، ان کی جنات پر بھی حکومت تھی۔ راستے میں جا رہے تھے، چیونٹیوں کی ایک بستی آ گئی، چیونٹیوں کی بستی آ گئی، وہاں سے گزر رہے تھے تو چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ایک چیونٹی نے کہا، جو ان کی رانی تھی، جو صدر تھی، ان کی ہیڈ تھی، امیر تھی، اس نے کیا کہا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اے چیونٹیوں تم اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور انجانے میں تم کو کچل دے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھ گئے۔ بتائیے عجیب و غریب بات ہے، ان کی آواز ان کے کان میں پڑ گئی اور یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے سمجھ گئے۔ بتائیے کتنا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ ہم کو یہی پتا نہیں کہ چیونٹی بھی بولتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو وہ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سمجھ رہے ہیں، اور وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، اور ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو۔ تبسم تھوڑا ہونٹوں کو مسکرا دیا آپ نے، تبسم ہو گیا، تھوڑی آواز کے ساتھ ہنس دیے، ضحک ہو گیا۔ تو پہلے مسکرائے اور پھر ہنسے۔ عجیب کہ دیکھیے یہ چیونٹی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اپنی آبادی سے، اپنی بستی سے کہ تم کو سلیمان اور اس کی جماعت کچل نہ ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور کیسے؟ جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں۔ انجانے میں معلوم کیا ہوا؟
مومن کسی کو جان بوجھ کے تکلیف نہیں پہنچاتا. ایک چیونٹی کو بھی جان بوجھ کے مومن نہیں مارتا. اگر چیونٹی مرے گی تو ہمارے پیر سے چلتے ٹائم انجانے میں مرے گی، ہمیں پتہ نہیں ہے. مومن کا یہ رویہ اور یہ شیوا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا. یہی کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے کہیں انجانے میں تم کو کچل نہ ڈالے. اور آج کل تو عجیب المیاں ہیں. مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، مار ڈالیں گے. یہ تو کیا ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. جہاں کوئی داڑھی اور کرتا پائجامہ والا نظر آتا ہے پائجامہ گیلا ہونے لگتا ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ ملا جی ہے، کہیں کوئی الٹی سیدھی پھونک نہ مار دے کہ تمہارا کچھ کا کچھ ہو جائے. یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام مذہب یہ چیز نہیں سکھاتا. تو سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا. کہاں پہ؟ ایک شیشے کا کوئی مکان، ایک کمرہ رہا ہوگا، اس پر لاٹھی لے کر کے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اس کھڑے تھے. اسی اثنا میں ان کا انتقال ہو گیا. جنات تعمیر کر رہے بیت المقدس کی. قرآن کریم نے جنات کے بارے میں بتایا بنائن. کچھ جنات ایسے ہیں جو مستری بھی ہوتے ہیں، مستری بھی ہوتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں بہت مشہور ہے فلاں مولوی صاحب کے قبضے میں جنات ہیں، پیسے غائب ہو گئے ہیں، جا کے ان سے پوچھ لو. یہ ایسا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس کی حقیقت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں سارے جنات تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سبا نامی بستی میں کوئی خاتون ہے اور وہ تخت پر بیٹھی ہوئی حکومت کر رہی ہے. اس بات کی خبر بھی ایک ہدہد نامی پرندے نے، جو چھوٹا سا پرندہ جس کو ہم کٹ اللہ کہتے ہیں، اس نے آ کر کے دی. تو سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے اور جنات بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں، بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں. پھر جیسے ہی تعمیر مکمل ہوئی ترنت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ایک کیڑا مسلط کر کے اس لکڑی پر تاکل من ساتا، اس لاٹھی کو کھا گیا، دیمک. اور جیسے ہی وہ لاٹھی ٹوٹی سلیمان علیہ السلام نیچے دھرام سے آگے گر گئے. فلما خر، اللہ فرماتا ہے فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جب وہ نیچے گرے تب پتہ چلا جنات کو کہ سلیمان علیہ السلام تو پتہ نہیں کس زمانے سے مر چکے ہیں اور ہم یہاں بلڈنگ بنا رہے ہیں، بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں. ارے اگر ہم کو پہلے پتہ چل جاتا تو خامخواہ ہم اس رسوا العذاب میں کیوں مبتلا رہتے؟ کیوں ہم تعمیر کرتے؟ کیوں چڑھائی کرتے؟ ہم پہلے ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال ہو گیا ہے تو ایک زمانے تک سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پر کھڑے رہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر 2 گھنٹے اور ہندوستان سے باہر 3 گھنٹے کے اندر لاش کے اندر اکڑن شروع ہو جاتی ہے. لاش اکڑنا شروع ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ لاش کتنے گھنٹے میں اکڑتی ہے؟ ہمارے یہاں 2 گھنٹے میں اور ادر کنٹریز میں انڈیا سے باہر 3 گھنٹے کے بعد لاش اکڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ام سلمہ کی روایت ہے جو کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے وقد شق بصرہ. ادھر دھیان دینا، چائے مت دے کے بنے. یہ اکڑن شروع ہوتی ہے 2 گھنٹے کے بعد اور ادر کنٹریز میں 3 گھنٹے کے بعد لاش اکڑنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے ام سلمہ کی
دلیل ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس داخل ہوئے، وقد شق بصره، ابو سلمہ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا فاغمضه، جب آپ آئے تو اس آنکھ کو آپ نے بند کر دیا، آنکھ کو بند کر دیا، اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ جب روح کھینچ لی جاتی ہے تو آنکھ یعنی بینائی اس کا پیچھا کرتی ہے، بینائی روح کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بینائی ان کی آنکھ بند کر دی۔ تو بند کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ آنکھ اکڑی ہوئی تھی۔ تو اکڑن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھ سے۔ سب سے پہلے مردے کی آنکھ اکڑتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سائنس کا کہنا ہے کہ اتنے لمبے زمانے تک کھڑے رہنا لاٹھی پر، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، قرآن کریم کا بیان درست نہیں ہے، قرآن کریم کا یہ بیان درست نہیں ہے، ہمارے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن میں نے ایک اصول بتایا کہ عقل پر ہمیشہ نقل کو مقدم کیا جائے گا۔ کس کو؟ نقل۔ اور نقل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، شریعت اسلامیہ۔ جو قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، وہ بات قابل تسلیم ہوگی، اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس کو فوقیت دی جائے گی۔ اور نقل، عقل، جو ہمارے دماغ میں بات آئی، کچھ بھی آ گئی، جیسے ابھی سائنسدانوں نے کہا کہ ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، بھائی اتنے زمانے تک سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے لاٹھی پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اکڑن شروع ہوتی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نہیں اکڑے، وہ کھڑے ہی رہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کو ہم اپنی عقل پر مقدم کریں گے، تبھی جا کر کے ہمیں شریعت کی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم، تمہارا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جمعہ ہی کے دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا جمعہ کے دن میرے اوپر زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، درود و سلام جمعہ کے دن زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام میرے اوپر پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں گے؟ وقت حرمتا، آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، آپ تو گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، آپ کی ہڈی بھی سڑ گل جائے گی، تو ہم درود و سلام کیسے بھیجیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یہ دارمی کتاب ہے، امام دارمی کتاب الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ اللہ کے لیے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسم کو مٹی کھائے، یہ اللہ نے حرام کیا زمین پر۔ لہذا ثابت کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام اگر لمبے زمانے تک کھڑے رہے تو حدیث نے ثابت کر دیا کہ نبی کے جسم کو، نبی کی لاش کو زمین نہیں بگاڑ سکتی، ہوا کے اوپر بھی حرام کر دیا، ہوا بھی اس میں بدبو نہیں پیدا کر سکتی، لہذا زمین پر اور ہوا پر یہ حرام کر دیا کہ نبیوں کی لاشوں کو بگاڑ نہ سکے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عقل نقل کے تابع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں ایک کھدائی ہوئی مدینے کے اندر،
اس میں ایک لاش نکل آئی. وہ لاش سڑی ہوئی نہیں تھی، تازہ ایک دم، پتہ نہیں کس زمانے کی تھی لیکن تازہ لاش تھی. جیسے ہی وہ لاش نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دفن کر دو، دفن کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو شرک کا اڈا بنا رہے ہیں. آج کل بریلیوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جہاں جہاں بڑی بڑی مساجد ہیں بریلیوں کی، وہاں ایک مزار بھی ملے گا، ایک مزار بھی رہتا ہے وہاں. وہ مزار کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہاں ان کا کوئی پیر ولی مرشد دفن رہتا ہے، اس کے بغیر ان کی عبادت ادھوری رہتی ہے. تو حضرت عمر نے فرما دیا کہ یہ شرک کا اڈا بن جائے گا، لوگ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے اور یہاں پیٹ کا اور معاش کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے اس پیٹ اور معاش کے مسئلے کو جلدی ختم کرو اور اس لاش کو دفن کر دو. تو کسی پیر بزرگ کی لاش نہیں ہوگی، وہ ایک زمانے کے بعد کھدائی ہوئی تو وہ نکل آئی. بہت سارے صالحین اور نیک لوگوں کی لاشیں بھی نہیں سڑتی ہیں، نہیں جلتی، وہ بھی جو ہے صحیح اسلام میں نکل آتی ہیں. تو حضرت عمر کو خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک کا اڈا بن جائے، مزار بن جائے، لہذا انہوں نے وہیں کہ وہیں اس کو دفن کروا دیا. آج بھی جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا مدینہ منورہ کے اندر جو بریلوی طبقہ ہوتا ہے وہاں باب السلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابو بکر عمر کی قبر ہے. تھوڑا سا شیشے سے نظر آتا ہے، معمولی سی جھلک، لیکن چونکہ رش اور بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ وہاں کچھ پلے نہیں پڑتا ہے، شرطہ اور پولیس کھڑی رہتی ہے، وہ جلدی جلدی آگے کی طرف نکالتی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی خرافات لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بدعتی اور بریلوی حضرات. تو جب ان کو وہاں نہیں ٹکنے دیا جاتا ہے تو باہر شہر میں آ کر کے وہ ہر ایک امت کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں اور وہیں شہر کے اندر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. یہ اللہ جانے کہ وہ سچ مچ میں بے ہوش ہوتے ہیں یا وہ پھڑ بھرتے ہیں. ایسے ہی پھپڑا بھر کے وہ نیچے گر جاتے ہیں. اور کبھی بھی آپ جاؤ گے اینی ٹائم گنبد خضرا کے سامنے جہاں بریلوی کھڑے ہوتے ہیں ایک ایمبولینس آلریڈی تیار رہتی ہے. ایک ایمبولینس. کیوں؟ کبھی بھی کوئی بریلوی بے ہوش ہو کے گر سکتا ہے. پھر کیوں؟ اسے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم بے ہوش ہو گئے؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم لوگ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم بے ہوش ہو گئے. تو لوگ آج بھی متلاشی ہیں کہ کہیں یہاں کوئی خرافات شروع ہو جائے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی دور خلافت میں اس لاش کو دفن کروا دیا تھا تاکہ شرک کا ڈر نہ رہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جب ہم اپنی عقل استعمال کریں گے تو اس سے ہماری شریعت ٹکرائے گی اور شریعت ٹکرائے گی تو شریعت ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت کو مقدم کریں گے اپنی عقل کی بات پر. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو پہلے پیدا کیا تھا یہ جسم کو. ایک حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ یترکہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر بنائی، لما صور اللہ آدم فی الجنہ، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی جنت میں تصویر بنائی، ان کا اسٹیچو بنایا. جب ان کو بنا دیا تو پھر چھوڑ دیا ان کو جنت کے اندر. فجعل ابلیس یطیف حولہ، تو ابلیس لعین آیا اور ارد گرد جو ہے گھومنے لگا. ابلیس آ گیا، ابلیس کو چین نہیں پڑا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابلیس جنت میں آتا جاتا تھا، جنت میں ابلیس آتا جاتا تھا اور آ کر کے آدم علیہ السلام کے اسٹیچو کے ارد گرد گھومنے لگا. اور پھر ایسے ہی نہیں،
فلما رآہ وجوف، بلکہ آدم کے اسٹیچو کو ایسے بجا کے دیکھا چٹکی سے، ان کو بجا کر کے دیکھا کہ اس میں کتنا دم ہے، کتنی جان ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھوکھلا پیدا کیا ہے، اس میں دم نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہنے لگے؟ انہ خلق خلقا لا یتمالک، اللہ نے اس کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے، یہ تو ایسی مخلوق ہے جو اپنے اوپر قابض یا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پائے گی، اپنے آپ کو روک ہی نہیں پائے گی، اور یہ میرے کام کا، یہ میرے لیے آسان رہے گا، میں جب چاہوں گا اس کو بہکا دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا اور روح اس میں پھونک دی، تو یہاں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تصویر کا ذکر ہے، ان کے جسم کا، ان کے اسٹیچو کا تذکرہ ہے، اور روح کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کیے رکھا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ سمجھنے میں سے بظاہر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جسم بناتا ہے، اس کے بعد روح ڈالتا ہے، روح کو بعد میں پیدا کیا ہوگا، نہیں، روحیں پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعد میں آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اللہ نے بعد میں بنایا اور روح اس میں بعد میں پھونکی گئی ہے۔ حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور میاں بیوی کے ملان سے جب حمل استقرار پاتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، منی کی شکل رہتا ہے، پھر 40 دن وہ خون کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یبعث اللہ الیہ الملک، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر فرشتہ اس کی تقدیر لکھتا ہے، فیکتب اجلہ، اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اور وعملہ، اس کا عمل لکھ دیتا ہے، ورزقہ، اس کی روزی متعین کر دیتا ہے، اور وشقی و سعید، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو یہ کھٹکے کی بات کہ جنتی بھی لکھ دیا گیا، جہنمی بھی لکھ دیا گیا، تو پھر جب پہلے ہی لکھ دیا گیا تو یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، یہ بات صحابہ کرام کو بھی کہتی، تو آپ نے بھی فرمایا عمل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ينفخ فيه الروح، پھر جب اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب یہ روح کہاں ہے؟ یہ عالم ارواح میں، عالم ارواح کے اندر روحیں موجود ہیں، وہاں سے جس نمبر کا جسم اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اسی نمبر کی روح کو عالم ارواح سے لایا جاتا ہے۔ 135 نمبر کا جسم ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا ہے، 135 نمبر کا جسم، 135 نمبر کی روح وہاں سے لے کر کے آؤ عالم ارواح سے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، پھر فرشتہ وہ 135 نمبر کی روح وہاں جا کے ڈھونڈتا ہے، پھر اس کو لے کر کے آتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے اس کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اور آگے مزید تفصیل ہے کہ آدمی کبھی کبھار اچھا عمل کرتا ہے، آخر میں برا کر دیتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھار برا عمل کرتا ہے، آخر میں آ کر کے مرنے سے پہلے اچھا عمل کر بیٹھتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آگے چلیے، روح اور ہوا یہ تقریباً دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں بھائی آج ہوا نکلی کل دوسرا دن، مراد کیا ہے؟
آج روح نکلی معاملہ ختم، پھر آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن روح میں اور ہوا میں فرق ہے۔ آپ نے روح کو دیکھا ہے؟ کسی نے روح کو دیکھا ہے بھائی؟ روح کو نہیں دیکھا۔ ہوا کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نہ آپ نے ہوا کو دیکھا نہ روح کو دیکھا، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں میں ایک معمولی سا فرق ہے کہ روح کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ محسوس کیا جاتا ہے، لیکن ہوا کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ہوا کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ابھی ہوا چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، ہمارے جسم کو پتا ہے ہوا چل رہی ہے، لیکن ابھی آپ کے انگلی کو کاٹ دیا جائے اور جس حصے کو الگ کیا جائے گا اس میں روح ختم ہو گئی۔ اب اس کو آپ دن بھر کچلتے رہیے، کھینچتے رہیے، دباتے رہیے، اس میں درد نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ روح کب نکلی کب نہیں نکلی، اس کا آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ ایسے ہی اب سوال یہ ہے کہ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اس سلسلے میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، الارواح جنود مجندہ، روحوں کی آپ نے ایک مثال بیان کی۔ روحیں عالم ارواح میں ایسے رہتی ہیں جیسے ایک فوجیوں کا پڑاؤ ہو۔ فوجی جنگلوں میں آڑے ترچھے پڑے رہتے ہیں، نہیں پڑے رہتے ہیں، خاص طور سے بارڈروں پر، جیسے فوجیوں کا پڑاؤ ہو، اس طریقے سے عالم ارواح کے اندر روحیں پڑی رہتی ہیں۔ اور فما تعارف منها ائتلف، ان میں سے جو ایک دوسرے کو جانتی ہیں اور پہچان لیتی ہیں وہ اس سے مانوس ہو جاتی ہیں، محبت کرنے لگتی ہیں، اس کے پاس جا کے اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ وما تناکر منها اختلافا، اور جو ان میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی ہیں وہ اس سے الگ بھاگ جاتی ہیں، اس سے جدا ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، وہ اسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے۔ اور اگر نفرت ہے تو اگر 10 آدمی راستے میں مل گئے نفرت جن سے ہے تو 10 کو چھوڑ کر کے وہ 11واں جس سے محبت ہے اسی کے پاس جا کے بیٹھے گا۔ کیوں؟ یہ ایک سسٹم ہے جو کہ نیا نہیں ہے، یہ عالم ارواح سے چلا آ رہا ہے۔ عالم ارواح میں ہماری روحوں کا یہی سسٹم تھا۔ روحیں گھومتی پھرتی ہیں، ہم لوگ جیسے یہاں گھومتے پھرتے ہیں ایسے ہماری روحیں بھی گھومتی پھرتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، جو وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں وہاں رکتی ہیں، اور جو غیر مانوس ہوتی ہیں وہ وہاں نہیں رکتی۔ پھر اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے وہاں ان کا سسٹم تھا ویسے ہی دنیا کے آنے کے بعد بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے۔ وہی روح ہے جس جسم کے اندر آئی، جن کو وہاں نفرت تھی اسی جسم سے اس کو یہاں بھی نفرت ہے، اور اس روح کو جس سے وہاں محبت تھی اس جسم کو دنیا میں آنے کے بعد بھی یہاں محبت رہتی ہے۔ میں دونوں کی ایک مثال دے دوں تاکہ ہم کو بات سمجھ میں آ جائے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ 2 عورتوں پہ نقل کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ 2 عورتیں ہیں مدینے کے اندر، اور جب تک یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ لیتی یہ رہ نہیں پاتی ہیں، ان کا عجیب مسئلہ ہے۔ ایسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اتنی محبت رہتی ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے نہیں مل لیتے وہ رہ نہیں پاتے ہیں۔ تو عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 خواتین 2 خاتون ان کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ ایک دوسرے سے ملے بغیر رہ نہیں پاتی ہیں۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھیے عالم ارواح میں بھی یہ دونوں ساتھ رہتی تھی، عالم ارواح میں بھی جہاں روحیں رہتی ہیں وہاں یہ دونوں ساتھ رہتی تھی، اور جیسے ان کی دنیا کے اندر بن رہی ہے عالم ارواح میں بھی ان دونوں میں اچھی خاصی بنتی تھی، عالم ارواح میں بھی بنتی تھی۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ فما تعارف من هذه طرف وما تناكر من هذه طرف. یہ محبت کی مثال ہوگی. ایک دوسری مثال میں نفرت کی دے دوں. امریکہ کے اندر ایک آدمی کار سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد وہاں ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا. جو کھڑا تھا اس نے کار سے اترنے والے کو گولی مار دی. کار سے اترنے والے کو گولی مار دی. اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی اچانک کار سے آئے اور اس کو کوئی دوسرا آدمی گولی مار دے تو آپ کیا سوچو گے؟ ارے یار عجیب انسان ہے، خامخواہ ایک انسان کو اس نے مار دیا ہے اور نہ جانے کوئی کتنی لمبے زمانے کی دشمنی رہی ہوگی، کون سے زمانے کی دشمنی ہے، اس لیے جو ہے اس نے مار دیا ہوگا. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا تمہاری دشمنی تھی پہلے سے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں جناب، میں نے اس کو آج ہی پہلی بار دیکھا ہے، آج ہی میں نے اس کو پہلی بار دیکھا ہے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو کہنے لگے پھر تم نے اس کو کیوں شوٹ کیا، کیوں مار دیا تم نے اس کو؟ کہنے لگا جب یہ آدمی کار سے اترا تو مجھے اس کی شکل ہی اچھی نہیں لگی. جیسے ہی یہ آدمی کار سے اترا مجھے اس کی شکل ہی اچھی نہیں لگی اور بس میں نے شوٹ کر دیا. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا بھئی فلاں آدمی کو منہ اچھا نہ لگے، بس منہ یاسو چڑے، کوئی لڑائی نہ ملی، بس منہ یا کو منہ اچھا نہ لگے میں ہمارے چڑوں یاسو. ارے یار یہ بھی کوئی بات ہوگی؟ تو یہ جو ہے کوئی یہاں نیا معاملہ نہیں ہوا ہے، یہ عالم ارواح سے ہی دونوں میں بن رہتی تھی. وہاں بھی ایک دوسرے سے جلتے تھے، وہاں بھی ایک دوسرے سے نفرت تھی. وہ نفرت دنیا میں آنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے. تو لہذا جن کی وہاں بنتی ہے ان کی یہاں بھی بنتی ہے، جن کی وہاں نہیں بنتی ان کی یہاں بھی نہیں بنتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے روح کا بڑا عجیب ہو رہی ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے کیا؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینہ، کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ میں مدینے کے ویرانوں میں اور جنگلات میں جا رہا تھا. تو وہ ہوا آپ کے ساتھ تھا، وہ ہوا یتوکل علی اسیب معه، آپ کھجور کی ٹہنی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. فبر بنفر من الیہود، آپ کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت ایک گروہ تھا وہاں سے ہوا. اور فقال بعضهم لبعض، بعض نے بعض سے کہا سلوه عن الروح، ان سے روح کے بارے میں پوچھو. اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر آپ روح کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے، لیکن وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے بعد میں، ایسے کیسے ہی ہے؟ تو بعد نے کہا لا تسألو، نہیں پوچھنا ہے ان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں قرآن کے اندر تمہاری برائی کا تذکرہ کر دیا جائے، تمہارا کوئی عیب بیان کر دیا جائے کہ تم ایسے ہو ویسے ہو. ڈر رہے تھے لوگ، ان کو پتا تھا کہ ہم لوگ اچھے نہیں ہیں، تو کہنے لگے مت پوچھو. لیکن ایک نے کہا نہیں، لنسألنہ، ہم کو ضرور پوچھنا ہے، ہم دیکھیں کہ یہ کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے، کیسا پیغمبر ہے، یہ کتنے پانی میں ہے. ہم لوگ بھی کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا ہوا سے؟ مولوی صاحب اٹک جائے گا اور اس کا اندازہ ہو جائے گا کتنے پانی میں ہے، یا تو رکے گا یا بھاگے گا. الٹے سیدھے سوال کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے ہیں؟ ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے شریعت میں. تو ان کا مقصد امتحان لینا تھا. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا ابا القاسم
مرروح. دیکھیے اتنی نفرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد نہیں کہا محمد رسول اللہ تو بہت بڑی بات ہے. کہنے لگے یا ابوالقاسم، آپ کی کنیت تھی یا ابوالقاسم مرو، اے ابوالقاسم یہ بتاؤ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں ہم کو بیان کیجیے. تو آپ کے اوپر تھوڑا سا سختا سا طاری ہوا، آپ خاموش سے ہوئے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور جب وہی چلی گئی تو آپ نے فرمایا یسألونک ویسألونک عن الروح. یہ آیت نازل ہوئی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر میں سے، روح میرے رب کے امر میں سے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. معلوم کیا ہوا کہ روح کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں یہ بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے بارے میں زیادہ علم، زیادہ معلومات اللہ ہی کو ہیں، ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من امر ربی کہا ہے. قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کے امر میں سے ہے. رب کہا ہے یہاں پر، رب اللہ نہیں کہا، من امر اللہ نہیں کہا، من امر اللہ نہیں کہا، من امر ربی. علماء کرام اس بات کو سمجھ رہے ہیں، تھوڑی بہت میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. رب کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ روح مخلوق ہے. روح کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہاں پر ربا ربی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالی اس کی تربیت کرتا ہے. پہلے شروع میں روح کمزور ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ مضبوط ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتا ہے، بچہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب 20-25 سال کا 30 سال تک اور 35 سال تک وہ ینگ اور جوان ہوتا ہے تو اس کی روح بھی دھیرے دھیرے اسی طریقے سے ینگ اور مضبوط ہوتی ہے. اور اس کی دھیرے دھیرے تربیت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ روح کو بھی ایسے ہی مضبوط کر دیتا ہے. تو اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ روح کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے اور دھیرے دھیرے اس کی تربیت کی جاتی ہے اور اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف اپنی روح کو وحی کیا. یہاں روح سے مراد قرآن ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی روحیں ہیں اللہ نے جہاں جہاں روح کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب مخلوق ہو. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. روح مخلوق ہے، قرآن کو بھی یہاں روح کہا گیا ہے لیکن یہاں پر وہ مخلوق نہیں ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل کے اوپر لے کر نازل ہوئے ہیں. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ جبرائیل ہے، اور جبرائیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہاں اللہ کا ارشاد ہے، امام راضی نے امام سدی کی طرف ایک نقطہ منقول کیا ہے اللہ کے اس قول کی طرف اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. دیکھیے رمضان آ رہا ابھی، غور سے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لازم کر دیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان ہے اور روح کے ذریعے سے ان کی تائید کی ہے، مضبوط کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہاں روح سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے
ایمان کو مضبوط کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے اور قرآن نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمیں اپنا ایمان صحیح رکھنا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، تو ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا، ہمارا تعلق مضبوط رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان کمزور رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی رمضان آ رہا، ہم بالکل تلاوت کے قریب ہو جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں بھی نہیں ہوں گے۔ مسجدوں میں آ جائیں گے، گھر گھر سے آواز آئے گی، اور پھر سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں، اور نہ ہم اس پر توجہ دیتے ہیں۔ جو حضرات ہندی جانتے ہیں، آپ راجستھان جائیے، راجستھان ہمارا حبیب الرحمان صاحب بتائیں گے، راجستھان جائیے، ہر مسجد میں ہر تفسیر، بالخصوص جو مقبول تفسیریں ہیں، اور ہر حدیث کی کتاب ہندی میں ملے گی۔ جہاں جس زبان کو سمجھنے والے ہیں وہاں اس زبان میں، آپ آندھرا چلے جائیے، تلنگانہ چلے جائیے، اڑیسہ چلے جائیے، اور اسی طریقے سے آپ چنئی چلے جائیے، آپ جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کی زبان میں وہاں قرآن اور حدیث کی تفسیریں اور ترجمے مل جائیں گے۔ اور میوات میں کون سی زبان میں ملے بھائی بتا کر ملے کہیں کی زبان میں؟ نہ ہم اردو جانا، نہ ہم ہندی جانا، نہ ہم انگلش جانا، نہ فارسی جانا، نہ عربی جانا، ہم کچھ جانا ہی نہ، ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم بالکل صفر ہیں، صفر ہیں۔ اور اگر کچھ جانتے بھی ہیں تو ہم کو اس سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے۔ ہماری عورتوں کی جب شادی ہوتی ہے، ہماری ماں بہنوں کی، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکی قرآن پڑھی ہے کیا؟ تو کہتے ہیں جی ہاں قرآن تو پڑھی ہونی ہی چاہیے، لیکن شادی میں، بیاہ میں، شادی کے ایام میں لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو سمجھ لو ماں باپ نے سیکھا پڑھا کے بھیجا ہے کہ بیٹی جب تک تم بیاولی وہاں رہو تو قرآن پڑھتے رہنا، تاکہ تمہارے سسرال والے یہ سمجھے کہ قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے۔ پتہ جب چلے گا جب وہ شادی کے بعد پھر بھی آئے گی اور تلاوت کرے گی، یا پتہ چلا کہ گھر میں اس نے جھاڑو بھی نہیں لگائی۔ یہ تو تلاوت کی حد تک بات ہو گئی، اور جب آئے گی بات سمجھنے اور سمجھانے کی، تو سمجھنے کے نام پر اگر اس کا رزلٹ نکالا جائے تو 1% بھی مشکل سے یہ معاملہ آئے گا ہمارے سامنے کہ کوئی لڑکی یہ جانتی ہو کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کوئی لڑکا یہ جانتا ہو کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ رمضان میں کوئی ثابت کر دے کہ کسی مسجد میں کوئی بھی بندہ قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھتا ہو۔ مولانا ضیاء الحق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان میں آپ کاؤنٹنگ کر کے رکھنا کتنے لوگوں نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہے، پھر سمجھیں گے ان کے بعد اگر آئے تو۔ جانتے ہی نہیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے، کس چیز سے ہم کو منع کر رہا ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ ہی نہیں سیکھیں گے تو کیسے آئے گا ہم کو؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان جب درست ہوگا جب تمہارا تعلق قرآن سے ہوگا۔ اگر قرآن سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو تمہارے ایمان کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن سے تعلق ہمارا صرف تلاوت کی حد تک نہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایمان کی تائید اللہ نے روح سے کی ہے۔ بتائیے قرآن کو روح کہا گیا ہے، کتنی بڑی بات۔